الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصا علیا فقد عصانی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، قابل قدر، معزز، محترم و محتشم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم، خالق کائنات، مالک شش جہات کا لا تعداد شکر، اور اس خدائے بزرگ و برتر کا بے پایہ احسان کہ مالک کائنات نے جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پر ہمیں اپنے پاک گھر کی حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں زندگی میں ایسی بہاریں بار بار نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات مجھے اس آیہ مقدسہ کے ضمن میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بعد ازاں ہم سب کو حق کو سن کر سنا کر قبول کرنے کے بعد عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو کوئی ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے حکم کیا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت فرمائی ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ احباب گرامی، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی
जल्ल मजदुहुल करीम, खालिक कायनात, मालिक शश जहात, और आपके और हमारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उनको सिर्फ़ उनकी ज़ात ही के ज़रिए तकलीफ़ पहुँचाना मकसूद नहीं, बल्कि किसी भी तरीक़े से दीनी शिआर की या जो अल्लाह और उसके प्यारे महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब बंदे हैं, उनको तकलीफ़ पहुँचाना ये भी हकीकतन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को तकलीफ़ पहुँचाना है। माह रजबुल मुरज्जब अपने दामन में बेशुमार सआदतें, बेशुमार यादें और बेशुमार फ़ज़ाइल लेकर हमारे दरमियान मौजूद है। 13 रजबुल मुरज्जब को शहनशाह विलायत हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपकी विलादत बासआदत हुई। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो को जो मकाम व मर्तबा हासिल है, उसकी वज़ाहत कुरान मजीद में भी मौजूद है और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से भी हमें पता चलती है। आइए चंद अहादीस मुबारका जो कि अल-मुस्तदरक लिल हाकिम अलस सहीहैन इसमें मौजूद हैं, इसका मुसन्निफ़ अल्लामा हाफिज़ अबी अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल हाकिम नेशापुरी, जिन्हें के इमाम हाकिम के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपनी इस किताब में चंद अहादीस मुबारका जो कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु की फ़ज़ाइल में, आपके मनाक़िब में दर्ज की हैं, वो समाअत फ़रमाएँ। आप फरमाते हैं कि साहबी रसूल ने इरशाद फरमाया, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मन सब्बा अलियन फ़क़द सब्बनी, कि जिसने हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कोई बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसने मुझ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और फिर इरशाद फरमाया, मन सब्बनी फ़क़द सब्बल्लाह, जिसने मेरे बारे में कोई बुरी बात की, उसने गोया अल्लाह के बारे में बुरी बात की। तो ये हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा है कि आप से बुग़्ज़ रखने वाला ऐसे ही है कि जैसे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखता है। इसी तरह दूसरी हदीस मुबारका है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं, आप फरमाते हैं कि मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मेरी अताअत की, उसने अल्लाह की अताअत की। और फिर इरशाद फरमाया, व मन असानी फ़क़द असल्लाह, जिसने मेरी नाफरमानी की, उसने अल्लाह की नाफरमानी की। और फिर आगे इरशाद फरमाया, व मन अताअ अलियन फ़क़द अताअनी, जिसने हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की अताअत की, उसने मेरी अताअत की। व मन असा अलियन फ़क़द असाअनी, जिसने हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की नाफरमानी की, उसने मेरी नाफरमानी की। इस हदीस मुबारका से हमें पता चलता है कि हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की अताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी ये अल्लाह तबारक व तआला की अताअत है। इसी तरह करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बला खबरदार,
من ازا علی فقد ازانی، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچائی اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت فرمائی ہے اور آخرت میں بھی لعنت فرمائی ہے۔ احباب گرامی، یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آپ کی محبت اس قدر ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی، اے علی، من فارقنی فقد فارق اللہ، جس نے مجھ سے رشتہ توڑا اس نے اللہ سے رشتہ توڑ لیا، ومن فارقک، اور جس نے اے علی تجھ سے رشتہ توڑا، فقد فارقنی، اس نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ ہو جانا گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا ایسے ہی ہے کہ جیسے بندہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں رہتا ہے۔ حضرت علی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، اور حضرت علی کے بارے میں ارشاد فرمایا، وعلی سید العرب، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سارے عرب کے سردار ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں کہ خیبر کے دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادعو الی سید العرب، میرے پاس تمام عرب کا جو سردار ہے اس کو بلا کر لاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الست سید، الست سید، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ تمام عرب کے سردار نہیں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم، میں صرف عرب کا سردار نہیں، میں تو ساری انسانیت کا سردار ہوں، وعلی سید العرب، عرب کے سردار تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی مع القرآن والقرآن مع العلی، علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہے گا اور قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ رہے گا، لن یتفرقا، یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس دونوں اکٹھے آئیں گے۔ احباب گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فمن اراد المدینۃ، جو کوئی علم کے شہر میں آنا چاہتا ہے، فلیأت الباب، تو اس کو چاہیے کہ وہ دروازے پر جائے۔ یعنی کریم آقا نے ارشاد فرما دیا کہ جو میری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پہلے حضرت علی کی بارگاہ میں جائے، جو مجھ تک آنا چاہتا ہے، جو میری قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، میری بارگاہ میں مقام اپنا بنانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کرے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی سردار ہو، آخرت میں بھی سردار ہو۔ حبیب کا حبیبی، جو تجھ سے محبت کرے گا میں رسول اس سے محبت کروں گا، وحبیبی حبیب اللہ، اور جس سے میں محبت کروں گا اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ پھر کریم آقا نے ارشاد فرمایا، وعدو کا عدوی، جو اے علی تجھ سے دشمنی کرے گا میں رسول اس سے دشمنی کروں گا، وعدوی عدو اللہ، اور جو میرا دشمن ہوگا وہ صرف میرا نہیں وہ اللہ کا بھی دشمن ہوگا۔ احباب گرامی، پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والویل لمن ابغضک بعدی، اے علی
اس کے لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہا ہوں کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ اے علی جو تجھ سے بغض رکھے، اے علی جس کے سینے میں تیرا بغض ہو، میں نبی دعا کر رہا ہوں کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ احباب گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو بنائیں۔ ہم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ماننے والے ہیں۔ ہم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ادب کرنے والے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی طوبیٰ لمن احبک، اے علی اس کے لیے خوشخبری ہے جو تجھ سے محبت کرتا ہے، وویل لمن ابغضک، اور اس کے لیے ہلاکت ہے اے علی جو تجھ سے بغض رکھتا ہے۔ احباب گرامی، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ پتہ چل گیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری اس کو سنائی کہ جس کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے، اور ہلاکت اس کے لیے آپ نے سنائی، ہلاکت کی بشارت دی اس کے لیے کہ جس کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہے۔ حضرت علی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر کوئی جنت کا اشتیاق رکھتا ہے، ہر کسی کے سینے میں یہ چاہت ہے کہ مجھے جنت مل جائے، لیکن جنت وہ بھی اشتیاق رکھتی ہے، اس کی بھی چاہت ہے کہ 3 لوگ مجھے مل جائیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشتاقت الجنت، جنت یہ چاہت رکھتی ہے، جنت کی یہ خواہش ہے کہ 3 شخص مجھے مل جائیں۔ کون؟ پہلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ تینوں ایسے بزرگی والے ہیں، ان کا ایسا مقام و مرتبہ ہے کہ جنت خود یہ چاہتی ہے کہ یہ تینوں مجھے مل جائیں۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النظر الی علی عبادت، کہ علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے، النظر الی وجہ علی عبادت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ احباب گرامی، یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل ایمان ہے۔ ایک موقع پر دوران جنگ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کل کفر سے کل ایمان لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کے فضائل اس قدر کثیر ہیں کہ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جس قدر کثرت کے ساتھ حدیث مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور آپ کے مناقب میں آئی ہیں، کسی اور کے فضائل میں نہیں آئی۔ احباب گرامی، آج معاشرہ جس طرف چل پڑا ہے، ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اپنائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنائیں، ان کے نقش قدم پر چلیں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور سکے، ہماری آخرت بھی سنور سکے۔ احباب گرامی، آئے دن جس انداز کے ساتھ مسلمانوں پر طرح طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں، کبھی کسی نام کے ساتھ، کبھی کسی نام کے ساتھ، دیکھیے آپ سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، اخباروں میں کس انداز کے ساتھ بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اور آج کل عورت مارچ کے نام سے جس طرح بے حیائی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یاد رکھیے جتنے حقوق دین اسلام نے عورت کو دیے ہیں اتنے حقوق کوئی اور نہیں دے سکا اور نہ ہی دے سکتا ہے، کیونکہ دین اسلام نے جس قدر حقوق عورت کو دیے جا سکتے تھے اس سے کئی بڑھ کر عورت کو حقوق عطا فرمائے ہیں۔ احباب گرامی، یہ وہی عورت تھی کہ جو جب بوڑھی ہو جاتی تو اس کی اپنی اولاد اس کو منڈی میں لے جاتی، بازار میں لے جاتی
اور اس کو فروخت کر دیا جاتا، بیچ دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے آ کر اس عورت کے قدموں کے نیچے جنت لا کر رکھ دی۔ احباب گرامی، یہ وہی عورت تھی کہ جب یہ پیدا ہوتی تو اس کو زندہ رکھنا گوارا نہ کیا جاتا، اس کی زندگی کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، اس کو وہیں زندہ دفن کر دیا جاتا، ماؤں کی گود میں بیٹی کا گلا دبا دیا جاتا۔ اسلام نے آ کر اس کو اتنی عزت دی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ 3 بیٹیاں دے یا 2 بیٹیاں دے، وہ ان کی اچھی پرورش کر کے فی سبیل اللہ کی رضا کی خاطر ان کا نکاح کر دے تو جیسے یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، جنت میں میرا اور اس کا مقام دونوں کا اکٹھا ہوگا۔ احباب گرامی، یہ مقام، یہ مرتبہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عطا فرمایا۔ اور بہن کے لیے بھی اسی طرح کی حدیث مبارکہ آئی کہ جو بہن کی کفالت کرے، جو بہن کے لیے اس فی سبیل اللہ اس کی کفالت کر کے، اس کی پرورش کر کے اس کا نکاح کر دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اسی طرح جب حضرت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو جو مقام عطا فرمایا، بیوی کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوی شوہر کے لیے نصف ایمان ہے۔ احباب گرامی، کہیں اور یہ مقام نہیں ملا، بلکہ اسلام سے پہلے عورت کا جو حال تھا، بیوی کو جب اس کے مخصوص ایام آتے اس کو جانوروں کے ساتھ رکھا جاتا، جس جگہ پر جانور باندھے جاتے وہاں اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور اس کو اس جگہ سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، وہیں اس کو کھانا دیا جاتا، جانوروں کے پیشاب میں اور ان کے گوبر میں اس کو زندگی گزارنی پڑتی۔ دین اسلام نے آ کر اس کو اس قدر حسین اور پر سکون زندگی عطا فرمائی کہ دین اسلام میں اب جب عورت پر وہ حالت آتی ہے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی، اب عورت کے لیے آزادی یہی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اپنی اولاد کی پرورش کرے۔ احباب گرامی، عورت کے لیے آزادی یہ ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اپنے خاوند کی خدمت کرے۔ اب یہاں یہ مقصد نہیں کہ خاوند جو جی میں آئے کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے ذریعے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے جہاں عورت کے لیے کچھ ذمہ داریاں اس کی ذمہ داری لگائی ہے، وہاں خاوند کی بھی ذمہ داری لگائی ہے۔ ہر ایک کا حق دین اسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اب دین اسلام کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ بے حیائی ہرگز آزادی کا نام نہیں، بلکہ یہ تو اپنے جال میں یہودیت اور نصرانیت دین اسلام کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کو تم ہرانا چاہتے ہو تو اسلحے کے زور پہ تم نہیں ہرا سکو گے، مسلمانوں کو شکست دینا چاہتے ہو تو فوج اور تعداد کے زور پر تم مسلمانوں کو نہیں ہرا سکتے، اگر مسلمان کو ہرانا ہے تو ان کے درمیان بے حیائی پیدا کر دو۔ بے حیائی جب ان کے درمیان چھا جائے گی تو یہ مسلمان خود بخود تم سے ہار جائے گا۔ ہمیں خود کو بچانا ہے۔ یہ آج جو نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ نعرہ ایک عورت تو کیا ایک مرد بھی نہیں لگا سکتا، کیونکہ ہر ایک کے جسم پر اس کی کوئی مرضی نہیں ہے۔ ہر جسم پر مرضی چلے گی تو صرف اللہ کی مرضی چلے گی۔ اگر کھانے کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے پابندی لگا دی کہ یہ حلال ہے اس کو کھانا ہے، یہ حرام ہے اس کو نہیں کھانا، اگر بندہ یہ سوچے کہ میرا جسم میری مرضی تو پھر یہ حلال اور حرام کا فرق باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ہرگز یہ اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میرا جسم میری مرضی، بلکہ جسم ہمارا ہے، اس پر مرضی صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور اپنے اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو، جو ہمارے تابع ہیں، جو ہماری پرورش میں ہیں، ان کو اس بری لعنت سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن دوستوں نے سنتیں نہیں ادا کی
وہ سنتیں ادا فرما لیں، اور سنتیں شروع کرنے سے پہلے صفوں کو ضرور درست فرمائیں۔